جاب کے حوالے سے آپ نے بات کی, مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان میں تو جاب کے حالات کتنے خطرناک ہیں اس وقت کہ جابز ہی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, اور عجیب ماحول چل رہا ہے. اور اللہ معاف کرے, وہ 180 پولیس والوں کی جاب کے لیے آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہوگی, اسلام آباد میں یہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا, 30,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے 180 پولیس والوں کی جاب کے لیے. اور انڈین میڈیا نے اتنا مذاق اڑایا اس چیز کا, اللہ معاف کرے. اور ہمارے پاکستان میں تو بات ہی نہیں چل رہی تھی نا, اگین میڈیا تو گھڑی کی بات کر رہا ہے, آڈیو لیکس کی, ویڈیو لیکس کی, یہ ان کو کانٹینٹ ملا ہوا ہے, لیکن اس بارے میں بات نہیں کر رہے کہ یار وہ 30,000 بچہ جس کے پاس جاب نہیں ہے, وہ ایک پولیس کی نوکری کے لیے 180, اس کے لیے سارے بیچارے وہاں میدان میں بیٹھے ہوئے پیپر دے رہے تھے اپنا, ٹھیک ہے, وہاں جابز نہیں ہیں. مجھے بتائیں یو ایس میں جابس کی کیا سچویشن ہے ایز اے سٹیزن اس وقت؟ جاب مارکیٹ یو ایس کی اس میں دو چیزیں ہیں. جب سے یہ ایسے حالات ہیں, نہیں obviously جابس تو ہیں اویلیبل. انفیکٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ابھی یو ایس کا جو ہے وہ آئی تھنک لاسٹ فگرز آئی چیک اٹس below 5%, which is very good. That means there are jobs. In fact, there are at least 10 million jobs in the US right now, اور لوگ ان کے لیے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں ان کے پاس. 10 ملین, 1 10 کروڑ, million, yes 10-11 million. اور اس کی وجہ میں خان صاحب والا وعدہ جو ہے جو بائیڈن پورا کر رہا ہے. نہیں, اگین جو بائیڈن نہیں کر رہا, وہی تو ہے نا, گورنمنٹ نہیں دے رہی, یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر جابس ہیں. وہی تو میں, یہی سب سے بڑی فیلیسی ہماری یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز آ کے یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو, او بھائی نہیں لینی آپ کی جاب, آپ سائڈ میں ہٹ جاؤ, پرائیویٹ سیکٹر آپ کا خود جابس کریٹ کر لے گا. آپ گورنمنٹ جابس دے دے کے کون سی جاب دے گی؟ وہ پولیس والوں کی جابس دیں گی, کتنے پولیس والے بنائیں گے ایگزیکٹلی, یا کسی ایسے کلرک کی جاب دے گی جو سالہ کبھی جاب پہ ہی نہیں آئے گا. بیوروکریسی کے کتنے بیوروکریٹس بنائیں گے ایگزیکٹلی. تو پرائیویٹ سیکٹر کی وہاں جابس ہیں. اور یہ جب سے کووڈ کے لاک ڈاؤنس وغیرہ ہوئے ہیں, اس میں بہت ساری انڈسٹریز جو ہے نا وہ ری شفل ہوئی ہیں. اور ری شفل سے میری مراد یہ کہ جو سالوں سے ریسٹورینٹ انڈسٹری میں لوگ کام کر رہے تھے, یا سالوں سے 9 to 5 جاب کر رہے تھے, وہ ایک دم سے جب گھر میں بیٹھے نا 1 سال, تو لوگوں کو یہ آئیڈیا آیا اگین, اور انٹرپرینورس بھی اس میں بہت بڑے ہیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں اتنے سالوں سے یار, مطلب واٹ از لائف, اینڈ لوگوں کی لائف فلاسفی اور یہ سب چینج ہوا ہے. تو جب مارکیٹس دوبارہ کھلی ہیں یا لاک ڈاؤنس لفٹ ہوئے ہیں, تو بہت سارے لوگ ورک فورس پہ جا ہی نہیں رہے. وہ ری الائن ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے کوئی اگر ریسٹورینٹ میں کام کرتا تھا, اب اس کو خیال آیا نہیں یار میں تو آرٹسٹ ہوں, مجھے تو اپنی فوٹوگرافی کرنی ہے, وٹ ایور, لائک بہت سارے ایسے وہ ہیں. تو اس میں بہت سارے سیکٹرز میں ان کے پاس جابس اویلیبل ہیں, لوگ نہیں ہیں. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی. ایک تو وہ بڑا مسئلہ ہے, اس لیے اب یہ بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ باہر سے بھی کچھ ابھی پروپوزلز آ رہے ہیں کہ آپ ایسے لاز بنائیں کہ جس میں امیگرینٹ جو باہر سے لا کے آپ کام کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان بنائیں تاکہ جلدی سے امپورٹ کیا جائے باہر سے. اور ایک دوسرے فرنٹ پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اسکلڈ جابس تھیں, جیسے ابھی ٹیک انڈسٹری میں بہت سارے لے آفس ہوئے ہیں, وہاں پہ ایفیشینسی کا لیول اتنا بڑھ گیا یا کاسٹ کٹنگ اتنی ہو رہی ہے کہ اب ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ سیکٹرز میں جابس جا رہی ہیں, لیکن جو لوور لیول پہ, مڈ لیول پہ جابس ہیں, اس پہ بہت ساری جابس اویلیبل ہیں. لیکن ریسیشن ہے امریکہ میں, ابھی ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. بہت ساری کمپنیز کے جو پروفٹ آؤٹ لکس ہیں, اگین وہ کووڈ کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے, کیونکہ پروڈکشن ڈیمانڈ بہت ساری چیزوں کی کم ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے پروڈکشن آؤٹ پٹ کم ہو گیا. اور اب ریسیشن آئے گا امریکہ میں, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آئے گا, کیونکہ جب آپ کا آؤٹ پٹ کم ہوگا تو ون تھنگ لیڈس ٹو اندر. جیسے اگر امریکہ میں یا یورپ میں لوگ کپڑے خریدنا کم کر دیتے ہیں بیکاز آف دیئر فائنینشیل پنچ, تو جتنی ایکسپورٹ کنٹریز ہیں, پاکستان سے جو کپڑے بھیجنے والے ہیں ان کی سیل کم ہوگی, کیونکہ وہاں بکے گا کم, تو اس کا افیکٹ پوری دنیا میں آئے گا. مہنگائی ہوگی امریکہ میں اس وقت؟ مہنگائی ابھی ہے, بہت ہے. کتنا انفلیشن پوسٹ کووڈ یار, چیزیں کچھ چیزوں کی تو قیمتیں ڈبل ہیں. لوگ کہتے ہیں بیفور کووڈ از دا نیو بی سی, رائٹ. تو وہ اس پہ انفلیشن ابھی اچھا خاصا امریکہ میں ہسٹورک, بلکہ 40 سال کا جو 40 سال میں اتنی انفلیشن نہیں ہوئی تھی جو ابھی ہوئی ہے. تو لیکن ناؤ اگین از اے لاٹ آف فیکٹرز انٹو اٹ, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اگین وہ حکومت کی بہت ساری خرافات ہیں اس میں, لیکن اب جب اکانومیز دوبارہ سے انجن سٹارٹ ہوئے ہیں وہ لاک ڈاؤنس لفٹ ہونے کے بعد, تو اب دھیرے دھیرے پروڈکشن اور سپلائی چیزوں کی بڑھ رہی ہے مارکیٹ میں, تو اس کی وجہ سے اب قیمتیں نیچے جانا شروع ہو رہی ہیں امریکہ میں. تو وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اکثر, اس بار کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی اوپر, تو وہ نیچے آئیں گی ڈیفینیٹلی. جیسے جیسے پروڈکشن بڑھے گی ویسے ویسے چیزیں نیچے آئیں گی. اچھا, اتنا برا حال نہیں ہے. ہاں ایونچولی تو بہتر ہوں گی. ابھی بھی ہے انفلیشن, ایسا نہیں ہے کہ برا حال نہیں ہے, بٹ اٹس آل ریلیٹڈ ٹو کہ آپ کی اکنامک آؤٹ پٹ یا ایکٹیویٹی کتنی ہے. اور جیسے جیسے چیزوں کی آؤٹ پٹ بڑھے گا, سپلائی بڑھے گی, ویسے ویسے اس کی قیمتیں بھی کم ہوں گی.